اولاد کی تربیت کے لیے پہلا اصول ان کے لیے دعائیں کرنا، اور دوسرا اصول ان کو پیار سے بات سمجھانا۔ ہم 2 لفظ میں بات کر دیتے ہیں، بچہ پوری طرح سمجھتا بھی نہیں، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ بچہ وہ بات کر کے ہمیں دکھائے گا۔ پھر تیسرا اصول کہ مناسب وقت پہ بات کرنا۔ ہم عام طور پر بے وقت باتیں کرتے ہیں، اور بے وقت کی باتیں بچوں پر اثر نہیں کرتی۔ بر وقت بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ بچے کو اس وقت بات کریں جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہو۔ چنانچہ 4 اوقات ایسے ہیں کہ جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، اس کو جو بات کی جائے وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا وقت جب بچہ گاڑی میں بیٹھتا ہے نا، سواری پہ سوار ہوتا ہے، تو اس وقت بچہ لرننگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ابو یہ کیسے، امی وہ کیسے، اور ہم اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، چپ رہو، کیا باتیں کرتے ہو۔ وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کو کوئی بھی بات کہیں وہ بچے کے ذہن میں اتر جاتی ہے، بچے کے دل میں نقش ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ایک صحابی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ولد احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یا غلام، اے بچے، تو اللہ کو ہر وقت دل میں رکھ، اپنے اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے وقت میں یہ بات کی کہ جب بچہ سواری پہ سوار تھا۔ ہم بھی اس وقت کے لیے نصیحتیں تیار کر کے رکھا کریں پہلے سے، کہ بچے نے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور ہم سے پوچھنا ہے، اور ہم اس وقت یہ نصیحت کریں گے۔ جب بچہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہو، اس وقت نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ ہم نصیحت اس وقت کرتے ہیں جب بچے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ موڈ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ بحث کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، یا بچہ ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو، مجھے تنگ مت کرو، ڈونٹ ڈسٹرب کا موڈ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ موڈ۔ اب بچہ اس موڈ میں ہے اور ماں اس وقت اس کو نصیحتیں بیٹھی کر رہی ہے، تو بچے کے سر کے اوپر سے نصیحتیں گزر جاتی ہیں، ذرا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو 4 اوقات جن میں بچے بات کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ ایک وقت جب بچے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری بات بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں تو لیٹتے ہی وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں امی کو اسٹوری سنائیں، اور ماں باپ جان چھڑاتے ہیں کیا یہ اس وقت جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے، اور بچے کو کئی مائیں مرغی کی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں، کئی مائیں چھپکلی کی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اس وقت احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا قیمتی وقت تھا۔ ہم اس کو نبی علیہ السلام کے واقعات سنائیں، ہم قصص النبیین پڑھ کے وہ واقعات سنائیں، تو بچے کے دل میں یہ باتیں نقش ہو جائیں گی۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے دسترخوان پہ کھانے کا وقت۔ اکثر بچے اس وقت بھی بہت سوال پوچھتے ہیں، اور ماں باپ ان کو جھڑک کے چپ کروا دیتے ہیں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جب بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دوسرا وقت بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں، تیسرا وقت جب بچے کھانا کھاتے ہیں، اور چوتھا وقت بچے جب بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت ان سے اگر پیار محبت کا اظہار کریں تو بچہ چونکہ بیمار ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہمدردی کرنے والی بات کو بڑے غور سے سنتا ہے۔
اس وقت اس کو اگر کوئی نصیحت کر دی جائے تو بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام بھی اس کے اوپر شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو اس کا باپ جو یہودی تھا نا، اس کو یہ بڑی بات اچھی لگی کہ میرے بیٹے کی عیادت کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑی شخصیت آئے ہیں۔ اس نے بٹھایا تو نبی علیہ السلام نے بچے سے اس کی طبیعت پوچھی، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بلاتا ہوں اسلام کی طرف، بہتر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے اشارے میں کہہ دیا ہاں بچے جو ابو القاسم تمہیں کہہ رہے ہیں تم اس بات کو قبول کر لو۔ تو جیسے ہی باپ نے اشارہ کیا بچے نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور بچہ مسلمان ہو گیا۔ تو بیماری کے وقت میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو واقعات سنائے جائیں، باتیں کہی جائیں تو وہ جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ تو مناسب وقت پہ بات کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ پھر چوتھا اصول کہ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں۔ کئی مرتبہ ہم بات کرتے ہیں جو بچے کی ذہنی سطح سے اوپر کی ہوتی ہے تو بچے کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، تم لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیا کرو۔ چنانچہ جب صحابہ کرام غزوہ بدر کے لیے چلے تو بدر کے میدان میں پہنچ کے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اب صحابہ کرام یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کافروں کی تعداد کا اندازہ ہو کہ وہ کتنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور دشمن کی تعداد کا اندازہ کر کے آؤ۔ وہ صحابہ گئے تو مجمع بڑا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کتنی تعداد ہے۔ ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا پکڑا گیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام اس کو بلا کے لائے، اس سے پوچھتے کہ بھئی کتنی تعداد ہے؟ وہ کبھی 200 بتاتا، کبھی 500 بتاتا، کبھی 700 بتاتا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا تو ایک صحابی نے اس کے 2-4 تھپڑ بھی لگائے، سختی کی۔ پھر وہ اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا، کبھی 500 کہتا، کبھی 700 کہتا، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ۔ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ ہے اور چھوٹا ہے، اور چھوٹے بچے کے لیے اتنے بڑے مجمع کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کھانے کے لیے ایک وقت میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک وقت میں یا 9 جانور ذبح کرتے ہیں یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا جانور 100 بندے آرام سے کھا لیتے ہیں اس کا گوشت، تو اگر وہ 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں تو تعداد 900 یا 1000 کے اندر ہے۔ ویسے تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر نبی علیہ السلام نے جب جانوروں کی تعداد پوچھی تو بچے نے وہ صحیح بتا دی، چونکہ وہ چند تھے اور اس کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور اس سے نبی علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے۔ اور اگلے دن پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے تیاری کی اور کافروں کے سامنے صف آرا ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو بات کرتے ہوئے بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک باندی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ وہ ان پڑھ تھی، بتا تو نہیں سکتی تھی، اس نے انگلی یوں کر دی آسمان کی طرف،
تو جب اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہو گئی، اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے۔ تو دیکھو اس بچی کی ذہنی سطح کے مطابق نبی نے معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک حبشن لڑکی تھی، اس نے کپڑے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو سلام لیا اور پھر فرمایا کہ تیرے کپڑے بڑے ثنا ہیں۔ حبشی زبان میں ثنا کہتے ہیں خوبصورت کو، تو نبی علیہ السلام نے حبشہ کی زبان میں گفتگو فرمائی، یعنی حبشہ کی زبان کا لفظ استعمال فرمایا۔ وہ بچی اس لفظ کو سن کے اتنی خوش ہوئی کہ وہ واپس اپنے والدین کے پاس گئی اور اس نے جا کے یہ واقعہ سنایا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی زبان کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ بات بچے کو ایسی کرو کہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، بچہ اس کو سمجھ سکے اور اس پر ریسپونڈ کر سکے۔ تو پہلا اصول اولاد کے لیے دعائیں کرنا، دوسرا اصول کہ نرمی سے اولاد کی تربیت کرنا، تیسرا اصول کہ مناسب وقت پہ بات کرنا، اور چوتھا اصول کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا، اور پانچواں اصول کہ واضح بات کرنا۔ ہم کئی مرتبہ بچے کو بات کہہ تو دیتے ہیں مگر انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہوتی، تو بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، وہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب کوئی بات کرتے تھے تو بہت دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پہ بات کرتے تھے تاکہ بچہ انڈرسٹینڈ کرے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ پھر چھٹا اصول کہ بچوں کو واقعات سنائیں۔ مثلا آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دینا کہ بچے حافظ بن جاؤ کافی نہیں ہے، حفاظ کے واقعات سنائیں۔ فلاں حافظ تھا، ایسے حافظ بنا، فلاں حافظ تھا، اتنا قرآن پڑھتا تھا۔ بچہ جتنا واقعات سنتا جائے گا نا، اس کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے بچے کو ترغیب دینے کا۔ بچے کو حفاظ کے واقعات، علماء کے واقعات سنا کر ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ وہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، تو واقعات سنانا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی